نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی جو ہدایت، رحمت اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات اور مکمل رہنمائی ہے۔ درود و سلام ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی کے ذریعے ہمارے لیے واضح فرمایا۔ قرآن کریم صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل دستور ہے۔ اس کا ہر پارہ انسان کی اصلاح، معاشرے کی تعمیر اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم قرآن کریم کے 28ویں سپارے کا مختصر مطالعہ کریں گے اور اس کے اہم پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کا 28واں سپارہ قد سمع اللہ سے شروع ہوتا ہے اور اس پارے میں کل 9 سورتیں ہیں۔ جہاں تک اس پارے کے نام کا تعلق ہے تو اس کا نام قد سمع اللہ ہے اور پارے کا آغاز سورۃ المجادلہ سے ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک خاتون کا واقعہ ذکر کیا ہے جس کی فریاد اللہ تعالیٰ نے سنی اور اس کی تفصیلات آگے چل کے ہم جانیں گے۔ پارے کا اختتام سورۃ التحریم کی آیت نمبر 12 پر ہوتا ہے اور اس پارے میں شامل صورتیں 9 ہیں اور وہ 9 صورتیں ہیں سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ یہ وہ 9 صورتیں ہیں جو اس سپارے میں ہیں، اور جہاں تک ان کے زمانہ نزول کا تعلق ہے تو زیادہ تر ان میں سے مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہیں آیات، کیونکہ ان میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں، معاشرتی اصول کی وضاحت کی گئی ہے، ایمان کی مضبوطی کی تعلیم دی گئی ہے اور منافقین اور منافقت سے بچنے کی تعلیم بھی انہی صورتوں میں ہمیں دی گئی ہے۔ 28ویں سپارے کا بنیادی موضوع ہے اسلامی معاشرے کی اصلاح اور منافقت سے بچاؤ، کہ ہم نے اپنا جو اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہے اس میں اصلاح کا نظام کیسے کام کرے گا اور منافقین سے کیسے بچنا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی منافقت سے کیسے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ 28ویں سپارے میں ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کرتے رہیں، منافقت اور دنیا کی محبت سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، خاص طور پر دنیا کے فریب میں نہیں آنا، اپنے گھروں اور معاشرے کو اسلامی اصولوں پر قائم کیا جائے۔ اس سپارے میں ہمیں اسلامی معاشرے کی تعمیر کا ایک مکمل خاکہ ملتا ہے جو کہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے بنیادی موضوع کے ساتھ اس سپارے کا کیا تعلق ہے؟ قرآن کریم کا بنیادی مقصد 3 چیزیں ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرنا، ہمیں اپنے رب کی پہچان عطا کرنا کہ ہمیں پتہ ہو ہمارا رب کون ہے، ہمیں صرف اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ انسان کی اصلاح کرنا، ایک فرد ہونے کے ناطے ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے اور ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، یہ قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے۔ اور پھر ایک صالح معاشرہ قائم کرنا۔ 28واں سپارہ ان تینوں مقاصد کو بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کا بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ المجادلہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا اور جانتا ہے، اور اس بات پر اگر ہم اپنا یقین قائم کر لیں تو بندہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے بے خوف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ اور سورۃ الصف میں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح مضبوط اور متحد رہ کر ڈسپلنڈ انداز میں ایک با اخلاق اور با کردار معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ سورۃ المنافقون میں منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں تاکہ مسلمان نہ صرف منافقین سے بچ سکیں، انہیں پہچان سکیں، بلکہ اگر ہم اپنے اندر بھی نفاق کی کوئی ایسی صفات پائیں تو ہم ان سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں۔
خاندانی نظام کی اصلاح کا بیان ہمیں سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم میں گھریلو زندگی کے اہم اصول بیان کر کے سمجھائے گئے ہیں۔ گویا یہ سپارہ ہمیں فرد، معاشرہ اور پھر خاندان تینوں کی اصلاح کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ ہے اس سپارے کے بنیادی موضوع کا قرآن کریم کے بنیادی موضوع کے ساتھ تعلق۔ سب سے پہلا موضوع جو 28ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے ڈسکس کیا ہے، قد سمع اللہ قول التی، یہ انتہائی اہم حصہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور ایمان کی بنیاد پر بات کی گئی ہے۔ 28ویں سپارے کی ابتدا سورۃ المجادلہ سے ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات اور فریاد اور پکار سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کی فریاد سنتا ہے۔ اسی سپارے میں اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے علم کے کانٹیکس میں، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو وہ قدرت والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی کا بار بار ذکر کیا ہے۔ یہ مضامین انسان کے دل میں تقوی پیدا کرتے ہیں۔ جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں تو ہمارے پاس اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ خوف خدا کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے اور جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو سن رہا ہے، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے کردار کو اللہ تعالیٰ کے لیے درست کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد اور توکل پیدا کیا جائے۔ مشکل اور ظلم کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بالکل جیسے اس خاتون نے جب اپنے شوہر کی طرف سے ظلم محسوس کیا تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فریاد کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد کو سن لیا۔ ہر عمل سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کی نگرانی کا وہ احساس جو ہمیں ہر وقت ہونا چاہیے۔ اس سپارے میں اللہ رب العزت نے دوسرا جو موضوع ڈسکس کیا ہے وہ ہے اسلامی معاشرہ اور ولا اور برا کا کانسیپٹ۔ اس پارے میں ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہماری محبت اور ہماری ہر وفاداری اللہ اور اس کے دین کے لیے ہونی چاہیے۔ سورۃ الحشر اور سورۃ الممتحنہ میں بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں کو کفار کے ساتھ ایسی دوستی نہیں کرنی چاہیے، ایمان والوں کو کفار کے ساتھ ایسا تعلق استوار نہیں کرنا چاہیے جو ایمان والوں کے دین کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی مثال دے کر واضح کیا گیا کہ مومن کو اپنے عقیدے کے معاملے میں مضبوط موقف اختیار کرنا چاہیے اور واضح موقف اختیار کرنا چاہیے، جس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو اور کوئی ریلکٹنس نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے درمیان محبت، اخوت اور اتحاد کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورت میں اس سپارے میں سورۃ الصف بھی آتی ہے، اور صف کا مطلب ہے صف از اے سمبل، یہ سمبل ہے اتحاد کا، اور یہ سمبل ہے ڈسپلن کا، اور یہ سمبل ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں صف کی طرح جیسے وہ صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اجتماعی اتحاد کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں یہاں پیغام دیتے ہیں کہ اپنی دوستیوں اور تعلقات کا معیار ایمان اور نیکی کو بنایا جائے، رشتوں کو بھی اسی بنیاد پر استوار کیا جائے۔ ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے، دوستیاں، محبت، وفاداریاں صرف اور صرف ایمان اور نیکی کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ دین کے اصولوں پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کیا جائے، مسلمانوں کے درمیان محبت اور اتحاد کو فروغ دیں۔ سورۃ الصف ہمیں یہی پیغام دیتی ہے۔ تیسرا موضوع یہاں پر اللہ رب العزت نے جس کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی نصرت یا دین کی مدد کرنا اور ہمارے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کے راستے میں صف بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، یعنی ان کے قول اور عمل میں تضاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن ہمارا عمل لا الہ الا اللہ کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے پریشان ہونا چاہیے اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جن کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے۔
یہاں یہ مضمون ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں اخلاص کی بہت اہمیت ہے، سچائی کی بہت اہمیت ہے، اور عملی کردار اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ خالی زبانی دعووں سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اپنے عملی کردار سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہیں اور صرف اللہ کے وفادار ہیں۔ دین کی خدمت اور دعوت کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ایک سوال ہم سب کو اپنے آپ سے ضرور کرنا چاہیے اس دنیا سے جانے سے پہلے کہ میں نے اللہ کے دین کی مدد کی یا نہیں کی، میں نے اس دین کے لیے کیا کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک ننھا ہدہد مجھ پر بازی لے جائے، سبقت لے جائے کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی لیکن میں نے اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ قول اور عمل میں مطابقت پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے وہ لوگ جن کے قول اور ہوتے ہیں اور جن کے عمل ان کے قول کی نفی کرتے ہیں۔ اجتماعی کاموں میں جہاں مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کی بات آ جائے، اس میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنا، اتحاد کو برقرار رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اللہ رب العزت نے سورۃ الصف یا صف جو نام ہے بذات خود ایز اے سمبل بیان کر دیا ہے کہ صف علامت ہے اس بات کی کہ ہم نے متحد رہنا ہے اور ہم نے ڈسپلن رہنا ہے اور ہم نے اپنے دشمن کے مقابلے میں کمزوری نہیں دکھانی۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ اس کے بعد اس سپارے کا جو اگلا موضوع یا مضمون ہے وہ ہے منافقین کی پہچان اور منافقت کی پہچان ہمیں کرائی گئی ہے۔ ایک ہے منافقین جن کے ساتھ ہمیں زندگی میں انٹریکشن کرنا ہے، اور ایک ہے منافقت، ہم اس کو بھی پہچانیں اور سیلف ایویلیویشن کے پروسیس سے اپنے آپ کو گزاریں۔ اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی خوبی پائی جاتی ہے، کوئی صفت پائی جاتی ہے تو اس کو نکالا جائے۔ اور پھر دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامات بیان کی گئی ہیں تاکہ مسلمان ان کے فتنوں سے بچ سکے۔ منافق بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ المنافقون میں یہ منافقین کی علامات کون سی ہیں؟ آئیے ذرا ان کو تفصیل سے سیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم خود اپنا احتساب بھی کر سکیں۔ نمبر 1، یہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور منافقت کو پسند کرتے ہیں، یعنی ان کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے۔ ایمان ان کی زبان پر ہوتا ہے لیکن ان کے دل اور عمل میں نظر نہیں آتا، اور یہ جھوٹی گواہی ہے۔ ہمیں یہاں پر سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ زبان سے تو ہم ایمان کا اقرار کریں لیکن ہمارے عمل ہمارے ایمان کے خلاف جائیں۔ ایک مسلمان، ایک ہدایت یافتہ انسان جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، پھر اس کے پاس جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں رہتی، دھوکہ دینے کی گنجائش نہیں رہتی، غیبت کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ لہٰذا ہمارے اعمال بھی ہمارے ایمان کے مطابق ہوں گے تو ہم منافقت سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، ورنہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ سخت ناپسند ہے جن کے قول اور عمل میں مطابقت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ان منافقین کی ایک اور صفت یہ ہے، کوالٹی یہ ہے کہ یہ قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھا کے آڑ لیتے ہیں قسموں کی تاکہ بظاہر لوگوں کو دھوکہ دے سکیں۔ ظاہر ہے کہ چونکہ دل سے سچے نہیں ہیں تو پھر بڑی بڑی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں۔ تیسری ان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر ان کے دل پر نہیں ہوتا، ان کے دماغ پر نہیں ہوتا۔ تو آئیے ذرا ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا قرآن کریم اور اللہ کے کلام کا اثر میرے دل پر ہوتا ہے، میرے دماغ پر ہوتا ہے؟ کیا اس سے میرے رویے میں، طور طریقوں میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ نمبر 4، ان کی ظاہری شخصیت سے، یہ سورۃ المنافقون میں جو منافقین کی آیات بیان کی گئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ظاہری شخصیت سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ان کی ظاہری شخصیت بڑی متاثر کن ہوتی ہے لیکن یہ حقیقت میں بڑے کھوکھلے لوگ ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور مقام نہیں پا سکتے وہ کھوکھلے ہی ہوتے ہیں۔ 5ویں ان کی کمزوری بیان کی گئی ہے کہ یہ دل سے بڑے کمزور ہوتے ہیں، اندر سے یہ بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا سہارا مضبوط نہیں ہے۔
دل سے وہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں، اندر سے وہ مضبوط ہوتے ہیں جن کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مضبوط ترین سہارا ہے۔ چھٹے نمبر پر ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ استغفار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب نہیں کرتے۔ کون استغفار نہیں کرتا؟ جسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہے اور کرتا چلا جائے اور کبھی بھی استغفار اور مغفرت طلب نہ کرے تو یہ بھی نفاق کی ایک نشانی ہے کہ اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نافرمانی کیے چلا جا رہا ہے۔ پھر ان کی اگلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ تکبر اور غرور کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حق میں تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے اور غرور میں مبتلا رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حق قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں اور خرچ کرنے پر تیار نہیں ہوتے، اپنے آپ کو عزت والا اور مسلمانوں کو ذلیل یعنی انفیریئر سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر ان منافقین کی یہ صفات بھی ہمارے لیے بیان کر دی گئی ہیں تاکہ ہمیں اپنی زندگی میں جب انسانوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہو تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے دین کے دشمنوں کی کیا خامیاں ہیں اور ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اگر یہ خامیاں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں تو ہمیں اپنے اندر سے ان خامیوں کو نکالنا ہے۔ یہ ہے سورۃ المنافقون کا مرکزی موضوع، جس میں مسلمانوں کے لیے منافقین کی علامات بیان کی گئی ہیں تاکہ مسلمان ان کے فتنوں سے بچ سکیں۔ سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی کامیابی اور گھاٹے کے اوپر بات کی ہے، اور اس حوالے سے دیکھیے کہ قیامت کے دن انسانوں کو گھاٹے کے اعتبار سے یعنی خسارے کے اعتبار سے 3 قسموں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر بدترین گھاٹے والے انسان ہیں جو کہ خسارے کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ ہے ایمان کا خسارہ یا ایمان کا گھاٹا۔ مومن کامیاب رہیں گے کیونکہ وہ ایمان لانے والے تھے، اور کافر ایمان کے گھاٹے یا خسارے کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقسیم کی ہے اطاعت گزاری اور فرما برداری کے حوالے سے گھاٹا۔ اطاعت گزاری اور اللہ کی عبادت میں گھاٹا، جہاں محنت کرنے والے خوش ہو جائیں گے اور کوتاہی کرنے والے اور سستی کرنے والے گھاٹے میں رہ جائیں گے، اور اس دن انسان یہ حسرت کرے گا کہ کاش مجھے دنیا کی زندگی میں واپس جانے کا ایک موقع اور ملے اور میں اپنی اس کمی یا کوتاہی کو دور کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں جو لوگ محنت کرنے والے ہوں گے، دنیا کی زندگی میں بڑھ چڑھ کر آگے آگے ہو کے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے ہوں گے، وہ یقیناً قیامت والے دن اس گھاٹے سے بچ جائیں گے، وہ خوش ہوں گے۔ جبکہ لاپرواہی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کرنے والے، عبادت میں سستی کا مظاہرہ کرنے والے، یہ زبردست گھاٹے کا شکار ہو جائیں گے۔ تیسری انسانوں کی قسم ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں گھاٹے کا بیان۔ صدقہ کرنے والے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے خوش ہو جائیں گے اور اس گھاٹے سے بچ جائیں گے۔ بخیلی کرنے والے، کمی کرنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، نیکی کے کاموں پر خرچ نہ کرنے والے خسارے یا گھاٹے کا شکار ہو جائیں گے۔ سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دنیا کی دولت اور اولاد کو آزمائش قرار دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دنیا کی دولت آڑے آتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی راہ میں اولاد آڑے آتی ہے تو اولاد بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ انسان دنیا کی محبت میں آخرت کو بھول نہ جائے۔ اپنے دل کو اخلاص اور سچائی سے ہم نے پاک رکھنا ہے۔ مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان نعمتوں کو استعمال کیا جائے۔ آخرت کی کامیابی کو زندگی کا ہم نے اصل مقصد بنانا ہے اور گھاٹے سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ پھر اسی طرح سے اس سپارے میں خاندان کی اصلاح اور اسلامی خاندانی نظام کے خد و خال واضح کیے گئے ہیں۔ سورۃ الطلاق میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے طلاق اور عدت کے اصول بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ اسلام خاندانی مسائل کو بھی حکمت اور عدل و انصاف کے ساتھ حل کرنا چاہتا ہے۔ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے پیاروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے
کہ ہم قیامت والے دن جہنم کا شکار ہو جائیں اور ہمارے پیارے بھی جہنم میں پہنچ جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے افراد کی دینی تربیت کرے اور گھر کے ماحول کو ایمان والا اور تقوی والا بنائے، اور گھر والوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا رہے کہ ہمیں کون سے کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اگر ہمارے گھروں میں کوئی ایسے کام ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان کی بھی نشاندہی کرتا رہے۔ لہٰذا اپنے گھر کو دینی تربیت کا مرکز بنانا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں 28ویں سپارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے پیاروں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اور اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب حق ان پر واضح ہو گیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی محبوب ترین شخصیت یعنی اپنے والد تک حق کے پیغام کو پہنچانے کی پوری کوشش کی، اور پھر اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کو یہ دعوت دی، اور پھر اپنی پوری قوم کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یہ ذمہ داری صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہیں تھی، یہ ذمہ داری آج بھی میری اور آپ کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دین کے ماحول کو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ماحول کو زندہ کریں۔ اولاد کی تعلیم اور اخلاقی تربیت پر خاص توجہ دیں۔ یہ ہم والدین کی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ خاندانی مسائل اگر سامنے آ جائیں تو اس میں شریعت کی رہنمائی حاصل کی جائے۔ لہٰذا اس سپارے سے ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کی فریاد سنتا ہے۔ ایک خاتون نے آ کے اپنے شوہر کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے خاتون کی شکایت کو سنا اور اس پر وحی نازل فرمائی۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ محبت اور دشمنی اور ہر طرح کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دنیاوی مفادات کے لیے۔ اللہ کے نزدیک قول و عمل میں تضاد سخت ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی ہے۔ منافقین کے صفات کو پہچاننا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ دین کی مدد کرنا، دین کو سپورٹ کرنا اور دین کی خدمت کرنا ہر مومن کی برابر ذمہ داری ہے۔ دنیا کی دولت اور اولاد آزمائش بھی بن سکتی ہے، لہٰذا محتاط رہنا چاہیے۔ قیامت کے دن حقیقی کامیابی اور خسارہ ظاہر ہوگا، اور اپنے آپ کو قیامت کے دن کے گھاٹے سے ہمیں بچانا ہے۔ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ خاندان کی اصلاح معاشرے کی اصلاح ہے، اور مومن کی ذمہ داری ہے وہ خود بھی دین پر چلے اور اپنے گھر والوں کو بھی دین کی طرف بلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ 28ویں سپارے کے نمایاں ترین قصے جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں، اگر ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قصے ہمیں ایمان کی تعلیم دیتے ہیں، اخلاص اور وفاداری اور عملی زندگی کی اصلاح کے اہم اصول سکھاتے ہیں۔ ان قصوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے نمونے بیان کیے ہیں اور پھر تنبیہات بھی بیان فرما دی ہیں تاکہ ہم انسان اپنی زندگی کو درست راستے پر قائم رکھ سکیں۔ نمایاں ترین قصوں میں خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سورۃ المجادلہ کے آغاز میں بیان ہوا ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر اوس ابن صامت نے جاہلیت کے غلط رواج زہار کے تحت انہیں اپنی ماں قرار دے دیا۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے کے حل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے خاتون کی فریاد کو سنا اور سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں جن میں زہار کا حکم بیان کیا اور اس کا کفارہ بھی بیان کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد سنتا ہے۔ آپ اللہ کو پکاریں، وہ آپ کو سنے گا۔ اور جو کچھ بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم یا زیادتی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ معاشرتی مسائل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رہنمائی کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس واقعے سے ہم سیکھتے ہیں کہ عورت کو اسلام میں عزت اور اپنے حق کے لیے اچھے انداز میں آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ دوسرا اہم واقعہ حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ واقعہ سورۃ الممتحنہ میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت حاتب نے مکہ کے کفار کو ایک خط بھیجا جس میں مسلمانوں کے لشکر کی معلومات تھیں تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کو اس مخبری کے بدلے میں بچا سکیں۔ یہ بات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے ان کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرا مقصد دین سے خیانت نہیں تھا، بلکہ میں تو اپنے خاندان کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتا تھا۔ چونکہ وہ بدر کے مجاہد تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔
اس قصے سے اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ایمان والے کو دشمنان اسلام سے خفیہ تعلقات نہیں رکھنے چاہیے۔ نیت کی سچائی اللہ تعالیٰ کی ہاں بہت اہم ہے، چونکہ ان کی نیت سچی تھی لہٰذا ان کو معافی مل گئی۔ مخلص اور سابقہ خدمات رکھنے والے افراد اگر کوئی غلطی کر بیٹھیں تو ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جانا چاہیے۔ تیسرا قصہ یہاں پر بیان ہوتا ہے حضرت آسیہ کا کہ جو فرعون کی زوجہ محترمہ تھیں ان کے ایمان کے حوالے سے۔ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھیں ان کو مومنوں کے لیے، مرد و عورت کے لیے مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ وہ ایک ظالم بادشاہ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی اور اچھی طرح سے جانتی تھیں کہ اس ایمان لانے کے نتیجے میں انہیں یہ گھر، یہ بادشاہت، یہ سب اقتدار وغیرہ ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتی، اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے۔ فرعون کے ظلم کے باوجود انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے صبر اور استقامت کی عظیم مثال بن گئیں۔ اس قصے میں اللہ رب العزت ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کے لیے سازگار ماحول کا انتظار نہ کیا جائے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے ایمان اور ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے مناسب حالات نہیں ملیں گے۔ ان نامناسب حالات میں ہی ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے حضرت آسیہ کو قطعاً مناسب اور سازگار ماحول نہیں ملا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان اور ہدایت کے راستے کو اختیار کیا۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خاتون نے آخرت کو ترجیح دی، دنیا کی تمام مال و دولت، دنیا کی بادشاہت، حتیٰ کہ وہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی، اقتدار کو ٹھکرا دیا صرف اللہ رب العزت کی خاطر اور اپنی آخرت کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے قربت کی دعا کیا کرتی کیونکہ مومن کی حقیقی کامیابی یہی ہے کہ وہ آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو۔ عورت کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم مقام رکھتا ہے۔ اگر خاتون بھی ایمان، تقوی اور اطاعت گزاری والی زندگی گزارتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان، اس کے تقوی اور اطاعت گزاری کی اسی طرح سے قدر کرتا ہے جیسے ایک مسلمان مرد کی کرتا ہے۔ ہمیں حضرت آسیہ کے واقعے سے یہ سبق میں ملتا ہے کہ ظالم کے ساتھ رہ کر بھی حق پر قائم رہنا چاہیے۔ وہ ایک ظالم انسان کی بیوی تھیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کا راستہ اختیار کیا، لہٰذا باطل کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ اس واقعے سے ہمیں دعا کی طاقت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا سہارا ان کی دعا تھی، وہ اپنے رب کو پکارا کرتی تھی۔ آج اللہ رب العزت نے ان کی مثال قرآن کریم میں بیان کی ہے جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں، ایک روشن مثال ہے کہ جب خاتون نے یہ فیصلہ کر لیا، جو کہ عموماً خواتین کمزور سمجھی جاتی ہیں، کہ وہ باطل کا ساتھ نہیں دیں گی اور حق کی راہ پر چلیں گی اور اس کے لیے اپنے تمام تر دنیاوی مفادات کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی دین کے لیے، حق اور ہدایت کے لیے اس قربانی کو اتنا پسند کیا کہ اسے انتہائی خوبصورت انداز میں قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ حق کو پہچان کر وہ اس پر قائم رہیں، ایمان کے لیے قربانیاں دیتی رہیں اور ایمان کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جنت کی قیمت کافی زیادہ ہے اور وہ ہمیں قربانیوں کی شکل میں ادا کرنا پڑتی ہے۔ صبر اور استقامت کی مثال تمام مسلمانوں کے لیے بنی۔ دنیا کی عیش و عشرت کو ٹھکرا کر، حتیٰ کہ بادشاہ کی بیوی یعنی ملکہ والا سٹیٹس ٹھکرا کر انہوں نے حق اور ہدایت کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا اور اللہ رب العزت سے ان کا قرب مانگتی رہیں اور اس محل کے بدلے میں جنت میں اللہ کے پاس اپنے گھر کی دعا کرتی رہیں۔ اسی سپارے میں اللہ تعالیٰ نے دو اور خواتین کا ذکر بھی کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا انجام۔ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ دونوں نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائیں، اپنے شوہروں کے پیغام کی مخالفت کرتی رہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کا مستحق قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال 28ویں سپارے میں اس لیے بیان کی ہے کہ ہمیں سکھایا جائے کہ نسب اور رشتہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیک ماحول سے فائدہ نہ اٹھانا بدقسمتی ہے۔ ہمیں اچھا ماحول میسر آئے، نیکی کا ماحول میسر آئے،
پھر بھی ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں خواتین کو انبیاء کا قرب حاصل تھا، اور ذرا کمپیئر کریں، ابھی مثال چل رہی تھی حضرت آسیہ علیہ السلام کی، کہ جنہیں نہ تو اچھا ماحول میسر تھا اور نہ نیک صحبت حاصل تھی۔ ان دونوں عورتوں کو انبیاء کا قرب حاصل تھا، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ دین کی خیانت بہت بڑا جرم ہے۔ یہ اپنے شوہروں کے مشن کے خلاف کام کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناپسند کیا۔ باطل کی حمایت بھی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے گناہوں کی حمایتی تھی، وہ خود یہ گناہ نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بھی ہلاکت سے دوچار ہوئیں۔ گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو خود برا کام نہیں کرتی تھی، لیکن قوم کے گناہوں پر راضی تھی اور خوش تھی اور ان کا دفاع کرتی تھی، وہ بھی اسی گناہ کا شکار ہو گئیں۔ انبیاء بھی کسی کو زبردستی ہدایت عطا نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ آئے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ان کی ہدایت کے پیغام کو ریفیوز کر دیا، ہلاکت اور تباہی سے دوچار ہوا، حالانکہ وہ پیغمبر کا بیٹا تھا۔ یہاں یہ انبیاء کی بیویاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہلاکت اور تباہی سے دوچار ہوئیں۔ تو انبیاء کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت وہ خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی بھی چاہیے اور اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر تقوی کی ہے۔ ان دونوں خواتین میں چونکہ تقوی نہیں تھا، باوجود اس کے کہ وہ انبیاء کے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں اور انبیاء کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہوئی۔ اس کے مقابلے میں حضرت آسیہ تقوی والی تھیں، اللہ کی خاطر قربانی دینے والی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا اور ان کے تقوی اور ایمان کی قدر کی۔ گھر کا ماحول بھی آزمائش بن سکتا ہے۔ کبھی گھر میں، ایک ہی گھر میں ایمان اور کفر دونوں موجود ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور اپنے گھر کے اندر ماحول کو ایمان کے لیے سازگار بنانا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے۔ نجات صرف ایمان، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، کسی بڑے انسان سے تعلق یا کسی بڑے بزرگ سے تعلق میں نہیں ہے۔ یہ بھی ہم اس واقعے سے سیکھتے ہیں۔ جہاں تک اس سپارے کے عملی پیغامات کا تعلق ہے تو ہم سیکھتے ہیں کہ اپنی دوستیوں کا معیار ایمان اور نیکی کو بنائیں، دین کے اصولوں پر ہم کبھی بھی سمجھوتا نہ کریں۔ اور پھر اللہ رب العزت اس سپارے میں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ محبت اور دشمنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، خاندان کی اصلاح معاشرے کی اصلاح کی بنیاد ہے، اور مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی دین پر چلے اور اپنے گھر والوں کو بھی دین پر چلائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں میں اس کی تعلیمات کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ایمان، تقوی، سکون، محبت اور دین کی برکتوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایمان، اتحاد اور خیر کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔